بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میاں نواز شریف صاحب نے ایک بہت بڑی تاریخی غلطی کر دی، ایک بڑا گولڈن چانس تھا ان کے پاس، انہوں نے یہ موقع گنوا دیا ہے۔ وہ کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے میاں نواز شریف کے نام پر کراس لگ گیا ہے؟ جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ جیسے لاٹری نکل آئی ہے۔ میاں نواز شریف کا پاکستان آنا، پہلے یہ کہا جا رہا تھا، تنقید کی جا رہی تھی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب وہ پاکستان آئے ہیں اور ان کی جانب سے جو بلنڈر کیے گئے ہیں اس کی وجہ سے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے لیے ایک اچھا موقع بن گیا ہے۔ اور یہ موقع کس طرح سے بنا، اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئے، کس طرح سے آئے، عدالتوں نے جس طرح سے اس کو ریلیف دیا اس پر ہم بات نہیں کریں گے۔ کس طرح سے انتظامیہ نے انہوں پروٹوکول دیے، پنجاب حکومت نے جس طرح سے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اس پر بھی بات نہیں کریں گے۔ ہم اس پر بھی بات نہیں کریں گے کہ پنجاب پولیس کے حاضر سروس آفیسر نے میاں نواز شریف کو جا کر لاہور ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا اور وہاں پہ جا کے ان کو سیلوٹ مارا، حالانکہ ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں بلکہ وہ سابق وزیر اعظم ہیں اور پاکستان کی عدالتوں کے مجرم ہیں اور سزا یافتہ مجرم ہیں۔ ناظرین، یہ اس وقت سینیریو کے اندر ساری باتیں جو ہے وہ پرانی ہو چکی ہیں۔ بہرحال جو کچھ جتنا زور ایڑی چوٹی کا لگایا گیا، تقریباً جو سرکاری اعداد و شمار ہے ان کے مطابق تقریباً کوئی 76,000 سے جو ہے وہ 75-76,000 سے لے کر 1 لاکھ تک بندہ جو ہے وہ نون لیگ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئی، لیکن وہ نون لیگ سے زیادہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی تعداد تھی جو کہ وہاں پہ موجود تھی۔ اور ناظرین، میاں نواز شریف کے جلسے کے اندر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی جو آہستہ آہستہ آ رہی ہیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں یا پھر جو میاں نواز شریف کی یا تو تقریر سے مایوس ہو کر وہ نعرے لگائے گئے یا پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہی تھے جو کہ بالکل فرنٹ والی رو کے پیچھے موجود تھے اور انہوں نے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیے اور اس وقت بڑی عجیب و غریب صورتحال جو ہے وہ نون لیگ کے لیے پیدا ہوگی۔ ناظرین، بہرحال کریڈٹ جاتا ہے میاں شہباز شریف کو اور مریم نواز کو کہ انہوں نے ان تمام حالات کے باوجود اتنے پبلک جو ہے وہ اکٹھی کر لی۔ ایک افسوسناک واقعہ کل پیش آیا کہ مسلم لیگ نون کے ایک رہنما جلسے سے واپسی پر راستے میں روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر جاں بحق ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ کل بھی جو ٹرین آ رہی تھی اس ٹرین کے اندر بھی ایک شخص جو ہے وہ ہارٹ اٹیک سے جاں بحق ہوا تھا۔ تو ہوتا یوں ہے کہ جب بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اس طرح کی تحریکیں چلتی ہیں یا لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس میں عام پبلک کا نقصان ہوتا ہے اور وہ دیکھا گیا۔ ناظرین، کل کا جو جلسہ تھا بلا شبہ آپ اسے سم ہو کہہ لیں کہ جی ایک ٹھیک جلسہ تھا، اس میں پبلک بھی تھی، جیسے بھی لائی گئی، وہ پیسوں سے لائی گئی، وہ کھانے پہ لائی گئی، وٹ ایور جو بھی طریقہ کار انہوں نے اپنایا، بہرحال وہ پبلک کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس بات کو جو ہے وہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس میں ریاست نے بھرپور کردار ادا کیا، ریاست نے بڑا ان کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا اور ناظرین نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ تمام تر جو فیسلٹیز تھیں وہ ان کو پرووائڈ کی گئیں، مکمل طور پہ پروٹوکولز اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کے پاس موجود تھیں۔ ناظرین، میاں نواز شریف کی بات کریں تو میاں نواز شریف صاحب نے ایک بہت ہی گولڈن چانس مس کر دیا۔ جس طرح سے ہائپ کریٹ کی گئی تھی میڈیا پر ان کے پاکستان آنے کے حوالے سے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے پبلک جو ہے وہ وہاں پہ گئی اور شاید پبلک سمجھ رہی تھی کہ 4 سال میاں نواز شریف صاحب لندن میں رہنے کے بعد جب پاکستان آئیں گے ان تمام حالات کا بغور وہ مشاہدہ کر رہے ہوں گے اور جب وہ بات چیت کریں گے تو ان کی بات میں دم ہوگا اور ایک بدلا ہوا نواز شریف لوگوں کو ملے گا۔ لیکن ناظرین، وہ جو ہے وہ پٹو کٹا اپنے گھر کا ہی لے کے بیٹھے رہے۔ میری بیٹی کے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میری فیملی کے ساتھ یہ ہوا، میری نواسی بے ہوش ہو گئی، میری بیٹی کو ایسے گرفتار کیا گیا، ایسے کیا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا، یعنی اپنے جو معاملات ہیں وہی لے کے بیٹھے رہے۔ یعنی اس کے بعد انہوں نے تقریر کے اندر مکمل طور پہ اپنی کارکردگی کا یعنی جو اپنی کارکردگی کا 4 سال پہلے جب ان کی گورنمنٹ تھی تو وہ اپنا جو ہے موازنہ عمران خان کے ساتھ کرتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ ملک کے اندر جو بھی مہنگائی ہے، ملک کے اندر جو بھی اس وقت معاملات چل رہے ہیں، پبلک جو شدید مشکلات کا شکار ہے اس کا عمران خان ذمہ دار ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، پبلک ایکسپیکٹ یہ کر رہی تھی کہ میاں صاحب آئیں گے اور آ کر کوئی معاشی جو ہے وہ فارمولہ لے کر آئیں گے۔ آخر جو ہے وہ وہاں پہ ماڈرن کنٹریز کے اندر وہ کافی عرصہ بیٹھے رہے ہیں، وہاں پہ نہاری پائے اور
جو ہے وہ کھدنے کھانے کے بغیر علاوہ بھی انہوں نے کوئی کام کیا ہوگا، لیکن یوں لگتا ہے کہ میاں نواز شریف جیسے گئے تھے ویسے کہ ویسے اسی طرح کا جو ہے وہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پاکستانی عوام کے لیے کوئی معاشی فارمولہ نہیں دیا گیا کہ جس سے پاکستان کی معیشت کو اس بحران سے نکالا جا سکے۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ میاں نواز شریف کے پاس یہ بڑا گولڈن چانس تھا، وہ آئے ہیں اور آ کر ان کی جانب سے ایک بڑی ہی جو ہے وہ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنانے یا پھر اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی بجائے اگر وہ مطلب ان کا سیاسی پختگی اتنی زیادہ ان میں ہونی چاہیے تھی کہ وہ آ کر بات کرتے تو بات میں مطلب سارے اعداد و شمار کی بجائے آنے والے مستقبل کا ہوتا کہ جی ہم تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، مل کر بیٹھتے ہیں، پاکستان کو اس بحران سے نکالتے ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو پھر بھی پبلک جو ہے وہ ان کے ساتھ چلتی، لیکن ناظرین لوگوں کو انہوں نے مایوس کیا، اپنی تقریر سے انہوں نے مایوس کیا، اور اس سے ایک چیز تو کلیئر ہوگی کہ میاں نواز شریف آنے والے دنوں میں جو منہ زبانی بات تو کر رہے ہیں کہ میں اپنے حریفوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، تو وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آنے والے چند دنوں کے اندر یہ تو بس یہ NRO لینا تھا یا پھر جو معاملات ہونے تھے وہ سارے کروانے تھے، اس لیے ضروری تھا وہ بھی میاں نواز شریف اور مریم کی جانب سے انہیں بار بار سمجھایا گیا کہ اس طرح سے نہ کریں، ہم نے بڑی مشکل سے جو ہے وہ آپ کے حق میں حالات کیے ہیں، تو انہوں نے پھر اس کی وجہ سے کہا جی کہ میں اللہ پہ اس کا معاملہ چھوڑتا ہوں۔ دوسری جانب آپ نے دیکھا جی کہ جس طرح سے قانون کی جو ہے وہ سب کچھ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک سائیڈ پہ ہو گیا، میاں نواز شریف کے لیے قانون بھی بدل گئے، نادرا کا عملہ جو ہے اس کے بعد وہ سارے کے سارے عملے اور پورا سسٹم جو ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آ گیا۔ تو یہ پاکستان کے ایک میں یہ نہیں کہتا کہ میاں صاحب جو ہے وہ اس میں قصوروار تھے یا پھر ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے، ہوئی ہوگی زیادتی بھی ان کے ساتھ، لیکن جب آپ واپس آتے ہیں تو واپس آپ کو آ کے جس طرح سے آپ ایک بڑے لیڈر کے طور پہ کہ آپ سیاسی جلاوطنی کاٹ کے ہیں، آپ خود ساختہ جلاوطنی آپ نے کاٹی ہے، پاکستان سے باہر رہے 4 سال اور وہاں پہ آپ جس طرح سے کرتے رہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، پورا یورپ آپ گھوم کے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ کو کچھ نہیں ہوا، لیکن پاکستان آتے ہوئے آپ کے جو ہے ساری بیماریاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میاں صاحب جو ہیں ان کو اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا، وہ آئے تھے، تو ان کو اپنی سیاسی بالندگی کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ تقریر کے دوران جس طرح سے انہوں نے تحریک انصاف کی خواتین کو تنقید کا نشانہ بنایا، دیکھیں یہ جلسہ ہے، یہاں پہ ہماری خواتین جو ہیں وہ پرسکون انداز میں جلسہ سن رہی ہیں، تو میاں صاحب جس طرح سے جلسے آپ کرتے رہے ہیں یا جس طرح سے تیاریاں کی گئی ہیں، جس طرح سے مجروں کے اہتمام کیے گئے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں قوم کے سامنے ہیں، کیا کیا جو ہے کس کس ڈانسر کو بلانا ہے، کس طرح سے کر کے کرنا ہے، وہ ساری چیزیں قوم جو ہے اس کو اچھی طرح سے پتہ ہے۔ اور آپ کے جلسوں میں اگر بات کی جائے تو خواتین کو نشانہ بنانے کی جائے اگر میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ میچورٹی کا اظہار کرتے کہ آپ جو ہے وہ اپنی تقریر کرتے، آپ یہ دیکھیں جی ہماری خواتین آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں پہ ڈھول ڈھمکے اور ناچ گانے نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ وہی گوال منڈی سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں، ان کی سیاست جو ہے وہ وہیں کی وہیں کھڑی ہے، ان کی سیاست کے اندر کوئی میچورٹی نہیں آئی ہے۔ میاں صاحب جو ہے وہ اپنے پاکستان کے لیے کم اور اپنے خاندان کے لیے، اپنی فیملی کے لیے جس طرح سے انہوں نے پہلے سوچا اور پاکستان کے قومی مفادات کو قربان کیا، اب بھی انہوں نے ویسے کیا ہے، اور یہ تقریر اور یہ جو جلسہ ہے اس سے کچھ بہت بڑے بڑے سوالات جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں اور پوچھا جا رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ آخر کس ایجنڈے کے ساتھ آگے الیکشن میں بڑھیں گے۔ دوسری جانب ناظرین یہ چیزیں جو ہیں وہ نوٹ کی جاتی ہیں، بہت ڈیپلی ان چیزوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو یہ چیزیں سامنے آنے کے بعد جب پتہ یہ چلے گا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو اس وقت پوری طرح فوکس کیے ہوئے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، پاکستان کے جو اکنامک کرائسس ہیں ان پہ قابو پانے کے لیے، تو بجائے اس کے کہ ان چیزوں پر قابو پایا جاتا اب وہی رنڈیر ہونے پھر شروع ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ معاملات کو بہتر نہیں کر سکیں گے۔ اب ایک گولڈن اپرچونٹی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ہاتھ آئی ہے۔ ناظرین عمران خان جو ہے اگر ان کی تقریر کے حوالے سے بات کریں تو جب انہوں نے تقریر کوئی بھی انہوں نے کی ہو، وہ عوام کو اپنی تقریر کے سحر میں جکڑنا جانتے ہیں،
اور عمران خان جو ہے ان کی تقریر کرنے کا انہیں بڑا اچھا تجربہ بھی ہے، اسٹڈی بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، اور بات بھی بڑی سالڈ کرتے ہیں. تو اگر نواز شریف صاحب یا ان کی تقریر کا موازنہ کرے تو وہ زمین آسمان کا فرق ہے، اس کا موازنہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے. لیکن اب عمران خان صاحب کے پاس بڑا اچھا موقع مل گیا. اب ڈیفینیٹلی طاقتور حلقوں کی جانب سے اس کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ اگر خان صاحب ان تمام حالات سے گزرنے کے بعد بھی اپنا قبلہ درست نہیں کرتے ہیں، بہتری کی جانب نہیں آتے، اپنی سوچ میں تبدیلی نہیں لے کے آتے، تو پھر جو ہے وہ ان کی قسمت اور مقدر. لیکن اگر اپنی وہ سوچ میں تبدیلی لے کے آئیں، تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل بیٹھ کر پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے، جس کا انہوں نے میسج بھی بھیجا تھا اپنے وکیل کے تھرو کہ وہ معاملات کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان کے لیے وہ مل بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں، تو اگر اس طرح کی پالیسی پہ وہ چلنا شروع ہو جائیں اور جو معاملات ماضی کے اندر غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو جو دوبارہ دہرانے کی، یا پھر اپنی جتنی پبلک ان کے ساتھ ہے ان کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے وہ آگے بڑھیں، تو ڈیفینیٹلی عمران خان جو ہے وہ اس گولڈن اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ میاں صاحب آئے ہیں تو میاں صاحب جو ہے وہ میرے خیال میں صرف این آر او لیں گے. وزارت عظمیٰ کے حوالے سے تو یوں لگ رہا تھا ویسے سب کو کہ وزارت عظمیٰ کا بس حلف اٹھانا ان کے لیے رہ گیا، باقی معاملات سیٹل ہو سکیں. تو ناظرین ایسا نہیں ہے، یہ کسی کی بھول ہے، اس طرح سے نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسا ہوگا. آنے والے دنوں میں اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بہرحال میاں صاحب ایک گولڈن اپرچونٹی ضائع کر چکے ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.